بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں دیکھا کہ ایک صورت میں ہمیں ایکسٹرنلی جو بیرونی طور پہ حملے ہوتے ہیں گے ان سے پناہ مانگی گئی ہے، جس میں رات میں اور جادو اور حسد کے شر سے، اور ایک جگہ جو اندرونی طور پہ ہم پر حملے ہو سکتے ہیں گے، اندر سے جو شیطان موجود ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، جو سب سے خطرناک ہمارا دشمن ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور ان دونوں کا آپس میں بھی ایک لنک اور کنیکشن ہے کہ دیکھیں، جو بیرونی طور پہ ایک حسد کر رہا ہوتا ہے گا، وہ اس حسد کی وجہ سے بعض وقت جادو کی طرف جاتا ہے گا، اور جادو جو ہوتا ہے وہ رات میں اور پھر جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے گا، اور پھر اندر مزید جن ہمارے اندر وسوسے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ اور جو غوث کے نظام وقت ہے نا، اس میں چاند کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ چاند جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ تاریخوں میں جب عروج پر ہوتا ہے گا، 13، 14، 15 تاریخ میں جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، فل مون، تو وہ سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ وہ انسان پر بہت اثر کرتا ہے گا، جب خاص طور پہ جن لوگوں کو دماغی طور پہ مسئلے مسائل ہوں یا اسپریچولی کوئی مسئلے مسائل ہوں، نفسیاتی، تو ان تاریخوں میں، اسی لیے ہمیں دین نے بھی ہمارے سکھایا کہ ہم ان تاریخوں میں روزے رکھیں، کیونکہ ان تاریخوں میں جو جادو وغیرہ ہے یہ چیزیں بھی بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، تو عروج پر ہوتی ہیں یہ سب چیزیں۔ تو اب یہاں جادو میں خاص طور پہ جس چیز کا جو ایک مخلوق شامل ہے وہ جن ہے، اور جن کا ذکر قرآن مجید میں آپ کو کئی مقامات پہ ملتا ہے گا، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جنات جو ہیں وہ ذی جسم، ان کا ایک جسم ہوتا ہے گا، ذی روح اور عقل و شعور والی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی لپٹ سے یعنی شعلے سے پیدا کیا ہے، جس میں دھواں نہیں ہوتا، اور لیکن یاد رکھیں کہ زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے جنات کو نہیں بلکہ انسانوں کو دی ہے۔ یہ ہم سے پرانی قدیم مخلوق ہے، ہم سے پہلے سے موجود ہے۔ جنات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں گی۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں 3 قسم کے جنات کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ پر والے جن ہوتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، آسمان تک خبریں لینے جاتے ہیں، دوسرے کچھ قسم کے جن ہوتے ہیں جو سانپ اور کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور تیسرے ہوتے ہیں جو گھروں وغیرہ میں آباد ہو جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں۔ اب ان جنات میں جو ہے نا 2 طرح کے جنات ہوتے ہیں، ایک تو نیک جن ہوتے ہیں گے اور ایک شریر جن بھی ہوتے ہیں۔ تو نیک جن جو ہوتے ہیں وہ اونچے اور بلند مقامات پہ رہتے ہیں، جیسے پہاڑوں پہ یا درختوں پہ اونچے۔ شیاطین جن جو ہوتے ہیں وہ ویرانے میں گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا ہے گا۔ اسی لیے جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جس گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے، تو وہاں بھی ان کے لیے انٹرنس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں اس قسم کی یہ زبانیں اور بولیاں بولتے ہیں، ان کی لینگویجز ہوتی ہیں گی۔ اور جنات کی غذا ہمیں بتائی گئی ہے ہڈیاں اور گوبر ہیں حدیث مبارکہ میں۔ تو جو برے جنات، جو شیاطین ہیں گے نا، وہ ہر وہ چیز جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی ہو وہ کھاتے ہیں گے۔ ان میں نر و مادہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی نسلیں چلتی ہیں، خاندان ہوتے ہیں۔ اور جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنات فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت ہمیں ان سے پوشیدہ رکھا ہے کہ ہمیں نہیں نظر آتے، لیکن ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہم سے کمتر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پہ فوقیت دی ہے گی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو بھی حکم ہوا تھا کہ وہ ان کے آگے سجدہ کریں۔ تو جو لوگ ان سے ڈرتے ہیں تو پھر یہ انہیں اور ڈراتے ہیں، اور پھر ان کے پاس بعض وقت دروازے کھل جاتے ہیں گے انسان کے اوپر چڑھنے کے، یعنی ایک پوزیشن ہوتی ہے نا جس کہتے ہیں انسان پہ جن چڑھ گیا، تو یہ بھی حقیقت میں ہو جاتا ہے گا، لیکن ایسا نہیں کہ ہر ایک کے لیے ہر جن کو اجازت ہے اور ہر انسان پہ وہ چڑھ سکتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے ہمارے آس پاس فرشتے رکھیں گے ہمیں۔ لیکن کچھ 3 موقع ہوتے ہیں جن پہ یہ دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، یہ ہم پہ چڑھ سکتے ہیں۔ ایک شدید خوف کے وقت، ایک شدید غم اور مایوسی کے وقت، شدید غصے کے وقت۔ غصے کے وقت بھی شیطان آپ پہ حاوی ہوتا ہے نا۔ اور یہ صرف جنات کے چڑھنے کا وقت نہیں، مطلب یہ سمجھیں یہ جادو کے اثرات کو بھی یہ چیزیں پکا کرتی ہیں۔ جادو بھی کن لوگوں پہ اثر زیادہ جلدی کر جاتا ہے گا؟ جو نماز میں پابند نہ ہو، ذکر اذکار کی پابندی نہ کریں، طہارت میں غفلت کریں۔ تو جتنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، ہم ان سے بے خوف رہیں گے، کیونکہ ان سے دیکھیں دنیا میں ہم جس کسی سے بھی خوف کرتے ہیں نا، تو وہ اس اپنی کمزوری جس پہ ظاہر کر دیتے ہیں نا، تو وہ پھر ہمیں اسی ویک پوائنٹ سے ہمیں نا ایکسپلائٹ کرتا ہے گا، ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جنات بھی کو بھی جب پتہ چل جاتا ہے نا یہ ہم سے ڈر رہے ہیں، تو پھر وہ ہمیں مزید ڈراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ اتنی پاورفل صورتیں دی جا رہی ہیں کہ آپ ان کے ذریعے جنات سے، جادو سے، ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، لیکن ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور صحیح فہم کے ساتھ پڑھنا، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ زبان ہماری پڑھ رہی ہے لیکن دل کے کان ہمارے سن ہی نہ رہے ہوں۔
جب ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوگا ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم پناہ کس چیز کی مانگ رہے ہیں اور کتنے بڑے رب سے مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمارے پر اثر بھی نہیں ہوگا. اور بعض وقت ہم پڑھ کے سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اندر سے ایک اندر بیٹھا ہوا وہ وسوسے ڈالنے والا ہے نا، وہ ہمیں ڈراتا رہتا ہے ہر چیز کے بارے میں. تو پھر ہم پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، آیت الکرسی تو پڑھ لیا میں نے لیکن کہیں یہ نہ ہو جائے. تو یاد رکھیں ایسے شخص کی بھی پھر حفاظت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. جیسا وہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے نا، ویسے ہی اس کا معاملہ کیا ہے. اگر اس کو واقعی میں یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے کہ میں نے اپنے رب کا کلام پڑھ لیا ہے، اب تو پوری دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ میرا رب نہ چاہے، یعنی رب کی اجازت ہوگی تو ہی مجھے کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے. تو اس چیز پہ، اس خوف پہ نا قابو پانا پڑتا ہے. آپ نے پڑھنا ہے دعاؤں کو، ان کو اس اپنے اوپر حاوی کر کے پڑھنا ہے کہ یہ میں نے یہ پڑھ لیا، اب میرے پر پاس جو وسوسے آ رہے ہیں نا، ان کو وسوسوں کو جھڑکنا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا. تاکہ وہ اندر کا جو شیطان ہے جو بڑا ہو رہا ہے نا آپ کو خوف زدہ دیکھ کر، وہ آپ پر حاوی ہوتا ہے. لیکن آپ جب اس کو اس طرح کہیں گے نا، وہ بھی ایک مکھی کی طرح چھوٹا ہو جائے گا، پیچھے ہو جائے گا. تو اس طرح ہم ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اور جتنا جتنا انسان کا دیکھیں نا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، توکل بڑھتا ہے گا، تو وہ باقی تمام چیزوں سے بے خوف ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے دل میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ کا ہی رہ جاتا ہے. تو جتنا جتنا اپنے اندر سے ان سب چیزوں کو، خوف کو قابو پانا پڑتا ہے. دنیا میں انسان مختلف قسم کی مخلوقات ہیں گی جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے. اب جس طریقے سے آپ دیکھیں دنیا میں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے گھر میں چونٹیاں بھی رہتی ہیں، ساتھ میں بعض وقت چھوٹے موٹے انسیکٹس وغیرہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بعض وقت نظر بھی نہیں آ رہی تھی. کتنے وائرس اور بیکٹیریا آج کل ہیں انسان کے آس پاس جو انسان کو نظر نہیں آتے. بالکل اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے اور وہ ہم سے کم تر مخلوق ہیں. اس چیز کو اپنے دماغ میں ایکسیپٹ کر کے بار بار بتانا کہ ان کے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں تو اس طرح کی ڈراموں اور ان چیزوں کے ذریعے، ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے ایسی پکچرز دکھائی گئی ہیں کہ نا انسان ڈرنے لگتا ہے گا. اور ہم اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اس قسم کی ہارر چیزیں دکھاتے ہیں گے کہ ان کے دماغ میں یہ چیزیں بہت بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہ ڈر خوف نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور شیاطین جو ہوتے ہیں اسی ڈر خوف کا فائدہ اٹھا کے انسان پر مزید حاوی ہو جاتے ہیں. جبکہ جو شخص ان سے بے خوف ہو جاتا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، صرف رب سے ہی پناہ مانگتا ہے. لیکن یہ پناہ مانگنے کے بھی طریقے رب نے سکھائے ہیں، ہمیں نہیں کہا گیا. جب ہم غیر اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، کسی ایسی غیر مسنون چیز سے، جیسے ہم نے کسی کڑے کو پہنا ہوا ہے اور کسی چیز کو، تعویذ کو لٹکایا ہوا ہے، جو چیزیں مطلب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ پڑھ کے دعائیں اپنے اوپر پھونکی جائیں اور یقین رکھا جائے کہ اس سے ہماری حفاظت ہوگی. تو غیر اللہ کی چیزوں پہ جب بھروسہ کرنے والے لوگوں کی نا شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور پاورفل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایسی بات ہے، اصل طاقت جو ہے جن سے ڈرتے ہیں شیاطین، وہ توحید کی طاقت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان دعاؤں کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ ان کو سمجھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے کہ میں پناہ کس چیز سے مانگ رہی ہوں، کس رب سے مانگ رہی ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بہت اثر ہوگا. آپ کو شاید نظر نہ آئے کہ میرے آس پاس کیا ہے، لیکن جو شیاطین اور جنات ہیں ان کو نظر آئے گا، جو فرشتے آپ کے آس پاس آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن بشرط یہ کہ آپ کا اپنا توکل، یقین پورا ہو، آپ خود نمازی اور ذکر اذکار کرنے والے ہوں، آپ خود طہارت کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ان سے بچنے والے ہوں. اور جن چیزوں کا اہتمام کرنے کا انسان کو کہا گیا ہے گا، سنت پہ چلنے کا، ان سب چیزوں کو جب انسان اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے گا تو ان سب شرور سے بچ جاتا ہے گا. اور اس میں خاص طور پہ جو چیزیں ہمارے دین میں منع کی گئی ہیں ان سے بچنا چاہیے کہ وہ بھی شیاطین کے لیے دروازے کھول دیتی ہیں ہمارے قریب آنے کے. جیسے کہ تصاویر جو ہیں گھر میں لٹکانا اور کتے کو رکھنا گھر میں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شیطانوں کو دعوت دیتی ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے پھر اپنے آپ کو ان ذکر اذکار پہ یقین و توکل کے ساتھ رکھا جائے تو ہمیں اور غیر ضروری کسی بھی قسم کے کہیں بھی نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے کوئی تعویذ لٹکانے کی ضرورت ہے، بلکہ یہی سب چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں. بس یہ کہ انسان کا اپنا پختہ یقین، توکل ہو اللہ رب العزت کی ذات پہ، اس کا اپنی توحید جو ہے وہ کامل ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان صورتوں سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.